حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آدمی بظاہر نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ کے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے تمام اعمال خیر کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا مگر قیامت کے دن وہ صرف اپنی عقل کے بقدر اس کا بدلہ پائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، رقم الحدیث 4637۔ اس حدیث رسول میں عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقل سے مراد فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس روایت میں عقل سے مراد وہی چیز ہے جس کو شعور کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذکر و عبادت کے اعمال کرتا ہے، لیکن ان اعمال کا انعام ان کے فارم یا کمیت یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اعمال کی اصل اسپرٹ کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی نے جس درجے شعور کے ساتھ عبادت کی ہوگی، اسی درجہ شعور کے اعتبار سے اس کے عمل کا انعام مقرر کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت قرآن کے مطابق سہو یعنی ایبسنٹ مائنڈڈنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بظاہر وہ عبادتی افعال کر رہا ہوتا ہے، لیکن شعور کے اعتبار سے وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایسا آدمی غیر مطلوب عبادت کر رہا ہے۔ ذکر و عبادت کی مطلوب صورت وہ ہے جبکہ آدمی کا وہ حال ہو جائے جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی یاد سے اس کا دل دہل اٹھے، الانفال آیت 2، اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، الزمر آیت 23۔ یہ دوسرا آدمی زندہ شعور کے ساتھ ذکر و عبادت کا عمل کرتا ہے۔ خدا کے یہاں تمام بڑے بڑے انعامات اس انسان کو دیے جائیں گے جس نے اس طرح زندہ شعور کے ساتھ ذکر و عبادت کا عمل کیا ہو۔ عبادت کے اس اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر متعلق چیزوں میں مشغول ہونے سے بچائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ترقی ایمان کی دعا کرتا رہے۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب معرفت۔